الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من حمزہ ونفخہ ونفثہ بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنا علما اللہم فقہنا فی الدین اللہم انا نسألک علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طیبا اللہم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما آمین یا رب العالمین۔ مطلب پھر اس کے پیچھے کوئی حکمت ہے، کوئی خیر ہے، چاہے مجھے سمجھ نہیں بھی آتی تو کوئی بات نہیں ہے، اور یہ سمجھ جائے کہ اللہ تعالیٰ میری ٹیک کیئر کرے گا، بے فکر ہو جائیں، غم نہ کریں، پھر بالکل ڈپریشن میں جانے کی ضرورت نہیں ہے، پریشان نہ ہو، یہ کیوں ہوا، ہائے کیوں ہو گیا، ہائے اب کیا ہوگا، ہائے اب کیوں، اس کے ساتھ کیا ہوگا، اس کے ساتھ کیا ہوگا، بچوں کا میرے کیا ہوگا، فلاں کا کیا ہوگا، کاروبار کا کیا ہوگا، اب تو یہ سب غلط ہو گیا، کشتی ٹوٹ گئی، اب کاروبار کا کیا ہوگا، آئے اولاد ایسی نکل آئی، اب کیا ہوگا، آئے اس کا کیا بنے گا، میں مر گیا تو پھر میرے بچوں کو پیچھے کون دیکھے گا، یہ سب چیزوں کی فکریں چھوڑ دیں، بس اپنا تعلق اللہ تعالیٰ سے مضبوط کر لیں، وہ آپ کے ساری چیزوں کا ذمہ دار ہے، وہ بس پھر اس نے دیکھنا سارے آپ کے کاموں کو، جب تک زندہ ہیں تب بھی، اور جب نہیں زندہ رہیں گے تب بھی وہ دیکھے گا۔ تو مت ڈپریس ہو، مت اس کے اوپر پریشان ہو، پھر یہ سمجھ جائیں کہ پھر رب کا ہر فیصلہ میرے لیے بہتری کے لیے ہی ہے، ہر فیصلہ چاہے وہ بظاہر دیکھنے میں کیسا ہی کیوں نہ ہو۔ پھر اب یہاں پہ دیکھیں سبحان اللہ، ایک اور بات یہ دیکھیں، جب انہوں نے کہا نا کہ کشتی میں عیب ڈالنے کی بات کی تو آیت 79 میں فَأَرَدْتُ، میں نے چاہا، لیکن جب خیر کی بات آئی تو فَأَرَدْنَا اور فَأَرَادَ رَبُّكَ یہ آیا۔ یہ ادب ہے، ادب اس کو کہتے ہیں کہ جب انسان خیر کی بات کرے تو اس کی نسبت اللہ کی طرف کرے، اور جب شر کی بات کرے تو اس کی نسبت اپنی طرف کرے۔ یہ خضر علیہ السلام نے اس طرح سے کہا، اور ہم نے اپنے استادوں سے بھی یہی سنا ہے کہ ہمیشہ وہ یہی کہتے تھے کہ جب آپ کو ہماری طرف سے کوئی خیر کی بات ملے تو وہ اللہ کی طرف سے، جو کوئی غلط بات ہو گئی ہو، بھول چوک ہو گئی تو ہماری اپنی کمزوری ہے۔ تو دیکھیں یہ ادب ہے کہ انسان اللہ تعالیٰ کی طرف شر منسوب نہ کرے، اللہ نے ایسا کیوں کر دیا، اللہ نے کیوں یہ اس کو کر دیا، اس کو کیوں نہیں کھانا دیا، اس کی مدد کیوں نہیں کی، اللہ کیوں نہیں سنا اس کا، یہ اس کو وہ پریشان تھا اس کو کیوں نہیں دیکھا، اس کو ایسے کیوں، یہ سارے اعتراض اللہ کی طرف کرنا ادب کے خلاف ہے۔ دیکھیں ہم دنیا میں تو بڑے مینرز کے ساتھ لوگوں کے ساتھ رہتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ سب سے زیادہ اس قابل ہے کہ اس کا ادب کیا جائے، اس کی ذات سے بڑھ کے اور کون ہو سکتا ہے ادب کے قابل، لیکن اس کے بارے میں بات کرتے ہوئے ہم ایسے ہی جو مرضی بول دیتے ہیں۔ آپ اللہ کے بڑے پیغمبر ابراہیم علیہ السلام سے سیکھیں، وہ کہتے ہیں وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ، جب میں بیمار ہوتا ہوں تو وہ مجھے شفا دیتا ہے، حالانکہ بیماری بھی اللہ کی طرف سے آتی ہے اور شفا بھی اللہ کی طرف سے آتی ہے۔ یہ نہیں کہتے اللہ جب تو مجھے بیمار کر دیتے نا تو پھر تو مجھے شفا دیتا ہے، یا اللہ مجھے بیمار کرتا ہے، نہیں، جب میں بیمار ہو جاتا ہوں تو ادب کہاں گئے ہمارے؟ پھر ہمیں علم کی اہمیت پتہ چلتی ہے کہ علم کی کتنی بڑی اہمیت ہے، کہ ایک اللہ کا پیغمبر بھی ہے تو وہ چل پڑا علم لینے کے لیے۔ کہتے نا پہلے کہا کرتے تھے نالج از پاور، اور واقعی آج جب امت مسلمہ نے علم لینا چھوڑ دیا تو ہمارے حالات کیا ہو گئے۔ آج وہی قومیں دنیا میں آگے ہیں جو علم کے میدان میں آگے۔ تو ایک بڑی وجہ ہماری زوال کی، جہاں اور بہت ساری وجوہات ہیں لیکن ایک بڑی وجہ یہ بھی ہے کہ علم کے میدان میں ہم پیچھے رہ گئے، ہم نے علم کو وہ قدر ہی نہیں دی، علم کو ہم اس کی وہ اہمیت ہی نہیں جانی، ٹھیک ہے۔ تو پھر ہمیں یہ بھی پتہ چلتا ہے علم سیکھنا سکھانا بہترین کام ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے سکھاتے بھی تھے اور سیکھنے کے لیے بھی نکلے، اور کبھی یہ نہ سوچے کہ میرا علم کافی ہو گیا۔ اور پھر ہمیں پتہ چلا کہ علم سیکھنا آسان نہیں ہے، اس میں محنت کرنی پڑتی، کمفرٹ چھوڑنی پڑتی ہے،
قربانی دینی پڑتی ہے. جیسے موسیٰ علیہ السلام نے تھکن بھی اٹھائی، محنت بھی کی، گھر بار بھی چھوڑا. اور اسی طرح ہمیں یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ شیطان انسان کو بھلا دیتا ہے جو چیزیں امپورٹنٹ ہوتی ہیں، جو خاص طور پہ خیر کے کام ہوتے ہیں. تو اللہ کی پناہ لے لینی چاہیے. اور پھر آپ یہ بھی دیکھ لیں کہ جب علم حاصل کرنے لگے تو چاہے آپ سے کم سٹیٹس کا بندہ کیوں نہ ہو، وہ ایک غریب آدمی ہے، وہ آپ سے کم ہے سٹیٹس میں، اس کا مرتبہ کم ہے، پھر بھی اس سے علم حاصل کر سکتے ہیں. اس میں اپنے لیے کوئی بے عزتی نہ سمجھے. ایسے خضر سے زیادہ بلند مقام موسیٰ علیہ السلام کا ہے، مگر علم کا معاملہ آیا تو انہوں نے یہ نہیں سوچا. بخاری تو کہتے ہیں کہ تم کبھی معزز نہیں ہو سکتے جب تک کہ ان سے علم سیکھنے کو تیار نہ ہو جو تم سے اوپر ہیں اور جو تمہارے ساتھ والے ہیں اور جو تمہارے سے نیچے ہیں. تو انسان کوئی اسٹوڈنٹ بھی کوئی بات کر دے جس سے وہ استاد سیکھ سکتا ہے تو اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے. ہاں میں استاد ہوں، یہ مجھے سکھائے گا. اس نے کوئی ایسی بات کی ہے جو کہ ضروری نہیں کہ استاد کا بھی علم کامل ہو. کوئی اس دنیا کے اندر استاد بھی ایسا نہیں ہے جو کہہ سکے میرا علم کامل ہے، میں تو سارا کچھ جان گیا. نہیں، ایک فیلڈ میں کوئی جانتا تو دوسرے میں نہیں ہوگا، دوسرے میں ہوگا تو تیسرے میں نہیں ہوگا. ہر ایک چیز کا ماہر نہیں ہو سکتا، کوئی بھی نہیں ہے. اور ہمیشہ یاد رکھیں علم کی نسبت ہمیشہ اللہ کی طرف کریں. موسیٰ علیہ السلام نے جب نہیں کی تو اللہ تعالیٰ نے ان کو پھر ایک سکھایا اس طرح سے. ٹھیک ہے. اور نفع مند علم وہی ہے جو ہدایت کی طرف رہنمائی کرتا ہے. یہ سارے پوائنٹس ہیں جو میں آپ کو بتا رہی ہوں نا، ان کو لکھتے جائیں آپ. پھر آپ کو صبر کی اہمیت پتہ چلی. آپ سے سب نے فرمایا نا کوئی صبر سے بہتر کوئی تحفہ نہیں ہے جو کسی کو ملا ہو. صبر بہت بڑی چیز ہے جو کسی کو مل جائے اگر تو صبر کرنا پڑتا ہے. چاہے علم کا راستہ ہے، چاہے گھر میں آپ اپنے شوہر کے ساتھ صبر کرنا پڑتا ہے، بچوں کے ساتھ صبر کرنا پڑتا ہے، آپ بازار میں جاتے ہیں صبر، ایئرپورٹ پہ جاتے ہیں صبر، سفر میں صبر کتنا پڑنا پڑتا ہے. سفر میں لوگ بعض دفعہ ہنگامے شروع کر دیتے ہیں یا اپنے گھروں میں سین کریٹ کرنا شروع کر دیتے ہیں، بس چھوٹی سی بات کو لے کے اتنا بڑا بنا دیتے ہیں. پھر جلد بازی نہیں، یہ بھی صبر کے ساتھ ہی ہے نا. جلد بازی نہیں کریں کس چیز میں بھی، چاہے وہ علم لینا ہو، چاہے وہ کسی کو کے ساتھ معاملہ کرنا ہو، اس میں جلد بازی نہ کریں. پھر اپنی ایکسپلینیشن دے دیں اگر کوئی غلط فہمی میں یا بدگمانی کر سکتا ہے آپ کے بارے میں. پھر بھول چوک اگر کسی سے ہو جائے نا تو پلیز اس کو معاف کر دیا کریں. پھر یہ بھی ہمیں پتہ چلتا ہے کہ کوئی حرج نہیں ہے اگر ہم سمندر کا سفر کرتے ہیں تو سمندر کے سفر کر سکتے ہیں. اللہ کے نبی نے کیا، موسیٰ علیہ السلام نے. اسی طرح لوگ اگر معافی مانگے تو ان کی معافی بھی قبول کر لینی چاہیے، ان کی غلطیوں کو درگزر کر دینا چاہیے. ہمیں یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ دیکھیں اگر کسی کے ساتھ آپ نہیں چل سکتے تو اتنی حد تک معاملات نہ لے کر جائیں کہ وہ بہت ایکسٹریم بات چلی جائے، بلکہ پہلے ہی پھر ایک دوسرے سے جدائی لے لیں. پھر یہ بھی ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کبھی کسی پہ ظلم نہیں کرتا، کبھی نہیں ظلم کرتا. پہلے بھی یہ بات قرآن میں بھی آ چکی ہے اور یہاں سے بھی ہمیں پتہ چلتا ہے کہ بعض دفعہ چیزیں اگر دیکھنے میں سمجھ نہیں آتی اور آپ کو لگتا ہے ایسے کہ یہ ظلم ہے تو بھی اپنے آپ کو کہیں یہ ظلم نہیں ہے. ایسا میں حیران ہوتی ہوں، دیکھیں سبحان اللہ، لوگ اپنے لیڈروں کے پیچھے، سیاستدان ہیں اس طرح، ان کے پیچھے اتنے دیوانے ہو جاتے ہیں کہ حق کو بھی نہیں دیکھتے. کہتے ہیں ہمارا لیڈر چاہے غلط بھی کہہ رہا نا اس کی بھی جسٹیفیکیشن دیتے ہیں، کہتے ہیں نہیں یہ صحیح ہے، اس کی بھی کوئی نہ کوئی تعویل نکال لیتے ہیں اس کو جسٹیفائی کرنے کی. لیکن یہ وہ تو انسان ہے، وہ تو غلطی کر بھی سکتا ہے، کوئی بھی حرف آخر نہیں ہے، ہر ایک سے غلطی ہو سکتی، سب انسان ہے. لیکن اس معاملے میں ہمیں کتنے سینسیٹیو ہیں کہ ہم کسی کو بھی اپنے لیڈر کے بارے میں کوئی بات سننے کو کہہ دیں وہ نہیں سن پاتا اور اس کی تعویل اس کے پاس پہلے سے ہوتی. لیکن سبحان اللہ، اللہ اکبر، اللہ تعالیٰ کو کیا اتنی بھی اہمیت نہیں دیتے جتنے آپ اپنے سیاستدانوں کو دیتے ہیں، اپنی پارٹیوں کو دیتے ہیں، جس پارٹی کے ساتھ آپ کھڑے ہوتے ہیں. کہ اللہ تعالیٰ کا معاملہ آتا ہے تو کبھی یہ نہیں کہتے کہ نہیں یہ ہوا ہے تو اس کے پیچھے بھی کوئی بات ہے، اس کی بھی کوئی جسٹیفیکیشن دے دیں، اس کی بھی کوئی لاجک دے دیں، یا پھر نہیں دی جاتی، کہیں پہ بھی کچھ نہیں، قتل کے معاملے میں نہیں دی جاتی، تب بھی کہتے ہیں اللہ نے اس میں خیر ہی رکھی، خیر ہی ہے اس کے اندر، بیدک الخیر،
اس کے ہاتھ میں خیر ہی خیر ہے. کیوں نہیں یہ کہہ دیتے کہ قدر اللہ، اللہ تعالی نے جو تقدیر میں فیصلہ کر دیا وہی ہے، جو چاہے وہ فیصلہ کرے، ما شاء فعل، جو اس نے چاہا کیا. ہم کون ہوتے ہیں اس کے بارے میں کوئی سوال کرنے والے؟ اور ہاں یہ بھی ہمارا ایک سبجیکٹ ہوتا تھا مقاصد شریعہ کا، جب میں پڑھتی تھی تو اس کے اندر ہمیں یہی سکھایا گیا تھا کہ شریعت کے احکامات کو اگر آپ سمجھ سکتے ہیں نا، ان کی حکمتیں، تو ضرور سمجھیں. یہ آپ کو ہیلپ کرتی ہیں، آپ کے دل کو مطمئن کرنے میں ہیلپ کرتی ہیں. تو اگر آپ کو حکمت سمجھ آ جاتی ہے تو ایسا نہ کریں ہم نے نہیں حکمت سمجھنی، یہ نہ کہیں. اگر سمجھ آ جاتی ہے تو ضرور سمجھیں اس کو، کیونکہ یہ آپ کو دعوت کے میدان میں بھی ہیلپ کرتا ہے. جب آپ کسی کو دعوت دینے جاتے ہیں نا تو وہ آپ سے اسی قسم کے سوالات کریں گے کہ یہ ایسے کیوں، وہ کیوں ہے، یہ کیوں پھر ہو گیا، یہ کیوں حکم آیا، تو پھر آپ ان کو جواب دے سکتے ہیں. لیکن اگر نہیں بھی ہے تب بھی ہم نے ماننا، ہم نے پھر بھی کہنا سمعنا واطعنا. لیکن اگر سمجھ آ جاتی ہے تو بہت اچھی بات ہے. کبھی اس چیز میں پیچھے نہ رہیں کہ نہیں مجھے نہیں کوئی حکمت سمجھنی، آ رہی ہے تو بہت اچھی بات ہے. اور باقی ہمارا تقدیر پر تو ایمان ہے ہی، کیونکہ اس کے بغیر ایمانیات ہی مکمل نہیں ہوتے. ایک جن چیزوں پہ ہمارا ایمان لانا ضروری ہے وہ 6 چیزیں ہیں، ان میں ایک چیز تقدیر پر ایمان بھی ہے. تو جب بھی آپ کی جو چیز آپ کے مطابق آپ نے سوچی اور اس طرح سے نہیں ہوئی، اس طرح سے آپ کو نہیں سمجھ میں آیا، جیسے آپ موسیٰ علیہ السلام آگے چلے گئے، جیسے انہوں نے پلان کیا تھا ویسے نہیں ہوا. ان کی تو پلاننگ یہ تھی نا کہ بھائی ہاں مچھلی جائے گی تو ہم وہاں پہ اتر جائیں گے اور وہاں پہ ہی وہ مل جائیں گے. تو وہاں سے تو ان کو نہیں وہ ملا جو کہ انہوں نے سوچا ہوا تھا، جیسے پلان کیا ہوا تھا. اتنی آگے جانا پڑا، پھر واپس آنا پڑا. تو قدر اللہ ما شاء فعل، قدر اللہ، اللہ تعالیٰ نے اسی طرح لکھا تھا، ما شاء فعل، جیسا وہ چاہے ویسے کر دے. تو تب انسان کو اس چیز کے اوپر ہونا چاہیے، اس کے اوپر بھی واویلا نہیں، اس کے اوپر بھی یہ نہیں کہ یہ کیوں ہو گیا، ہم نے ایسے سوچا، ہم نے یہ پروگرام بنایا، یہ کیوں اس طرح سے ہو گیا، ہمارے ہاتھ سے کیوں نکل گیا. اور پھر بخل کے نتائج بھی آپ نے دیکھے لیے. اچھا، پھر ایک اور بات اس میں پتہ چلتی کہ نیک لوگوں کے مرنے کے بعد ان کی یتیم اولاد کا خیال بھی رکھنا چاہیے. یہ آپ کا اس شخص کو آنر دینا ہوتا ہے. یہ نہیں کہ جب تک وہ زندہ ہے اس وقت اس کی تعریفیں اور اس کے ساتھ لگے رہے، جب وہ مر گیا بیچارہ تو اس کی اولاد کو دیکھا ہی نہیں. تو جو نیک لوگ ہیں ان کی اولاد کو بھی دیکھنا چاہیے بعد میں بھی. اور بعض لوگوں نے یہ کہا کہ خضر علیہ السلام نے بھی تو یہ کام کیے تھے جو بڑے ظلم کے تھے، تو وہ آج استغفر اللہ غلط کاموں کو یہ کہہ کے کرتے ہیں کہ زنا کر لیا، یہ کر لیا، وہ کر لیا، تو اس لیے کہ خضر علیہ السلام نے بھی تو غلط کام کیے تھے. تو یہ شیطانی بات ہے. انہوں نے خود فرمایا، یہ بات ایک ثبوت ہے کہ کوئی بھی چیز وہ اپنے اس سے نہیں کر رہے تھے. وما فعلتہ عن امری، میں نے خود نہیں اپنے پاس سے کیا، یہ سب اللہ کے حکم سے ہے. اور اللہ تعالیٰ کی رحمت میں ربی کا سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت آتی ہے جب انسان نیک ہوتا ہے. اب کوئی اگر یہ کہے باپ کی نیکی کا تو بچے کو فائدہ ہوا، کہ اب ماں کی نیکی کا بھی ہوگا، تو اس سے پیچھے آپ ماں باپ دونوں کی نیکی کا بھی تو دیکھ رہے ہیں نا. دونوں کی نیکی کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے خیر کر دی، ان کا دین ایمان بچایا. دین ایمان سے بڑی کیا بات ہو سکتی؟ مال سے زیادہ بڑی تو نہیں نا، دین ایمان سے زیادہ بڑی تو نہیں نا چیز مال تو چھوٹی چیز ہے. اللہ تعالیٰ نے ان کا دین ایمان بچا لیا، اتنی بڑی بات ہے یہ ان دونوں کی وجہ سے، نیک ہونے کی وجہ سے. تو اللہ تعالیٰ ماں باپ کی نیکی کی وجہ سے ان کی اولاد کو ضرور دیتا ہے ریوارڈ. اور کسی صالح کی کمپنی میں رہنا، وہ بھی آپ نے دیکھا، اس سے بھی انسان علم سیکھتا ہے. پھر آپ نے یہ بھی دیکھا کہ بچوں کے معاملے میں بھی ہمیں کیئرفل رہنا چاہیے کہ کہیں ایسا نہ ہو ہمارے بچے ہمارے پر اثر انداز ہو جائیں، امپیکٹ کریں اور ہمارا دین کمزور کر دیں، ہمیں دین میں پیچھے لے جائیں یا اللہ تعالیٰ کی نظروں میں ہمیں گرا دیں. اور ہم نے یہ بھی دیکھا کہ جو
इल्म वाला होता है और बे इल्म के दरमियान फ़र्क होता है, और इसके अंदर हमें देखना चाहिए कि जब हम इल्म ले रहे हैं तो इसके असरात हमारे ऊपर होने चाहिए। और फिर इब्न बकाल ने लिखा है कि इस किस्से में सबक है कि कभी अल्लाह ताला के फैसले को अपनी अकल पे ना परखें, इसलिए कि अकल बेचारी क्या, अकल तो इतनी लिमिटेड है ना। अकल तो कहेगी क्यों सुराख किया, हाय बच्चे को क्यों मार दिया, हाय क्यों दीवार खड़ी करने के लिए खड़े, लेकिन अकल नहीं समझ सकती हिकमतों को। तो कभी अपनी अकल के ऊपर ना फरकें अल्लाह ताला के किसी हुक्म को या उसके किसी फैसले को। अब हम कुरान पढ़ते हैं ना, तब भी उसको अपनी अकल के ऊपर अल्लाह के हर हुक्म को हम परख रहे होते हैं। इसीलिए तो फिर कह देते हैं ये नहीं मेरी अकल में आता, ये नहीं मुझे समझ आ रहा, ये मुझे नहीं पता क्यों हुआ, ऐसे हुआ। नहीं है तो आप अकल पे क्यों परख रहे हैं? या आपको यकीन नहीं है अल्लाह ताला के अलीम और हकीम होने पे? तो यहां से हमें इन किस्सों से पता चला कि अगर इन किस्सों में भी अकल पे परखते ना, तो अकल ने तो कहना था सब कुछ ही गलत है। और अल्लाह ताला की जो सारे दुनिया के अंदर मामलात चल रहे हैं, ये जाहिर में कुछ नजर आता है और बातिन में क्या है वो अल्लाह ताला ही जानता है। और हमें समझना चाहिए कि इसका बातिन भी कोई है, इसके पीछे भी कोई चीज है। ठीक है, अच्छा, ये भी एक बात है कि उलमा ने लिखा है कि इन मसाकीन ने वो उन बुजुर्ग हस्ती का एहतराम करते हुए उनसे किराया वसूल नहीं किया। तो उलमा कहते हैं ये भी जायज़ है, अगर कोई इस तरह किसी के साथ नेकी करता है तो इसमें कोई हरज नहीं है, और उनका इस नेकी को उनसे ले लेना भी कोई हरज नहीं है। उन्होंने नहीं ये कहा कि नहीं हम किराए के बगैर दिए बगैर बैठेंगे ही नहीं। और खिज़र अलैहिस्सलाम की हिकमत देखेंगे उन्होंने कैसे डील किया था बादशाह के साथ। ये नहीं कि फरमाया कि मूसा चलो अब हम इस बादशाह के खिलाफ जंग का ऐलान करते हैं, बल्कि कन्फ्रंटेशन को अवॉइड किया उन्होंने और मसाकीन की मदद भी कर दी। फिर हमें ये भी पता चलता है, देखिए एक जगह पे मूसा अलैहिस्सलाम ने इमरा कहा, दूसरी जगह पे नुकरा कहा। तो यानी गुनाह भी एक दर्जे के नहीं होते, जो गलत काम भी होते हैं ना वो एक दर्जे के नहीं होते, कोई बड़े होते हैं कोई छोटे होते हैं। एक जगह पे सुराख किया जहाज में तो वो तो ठीक है, कश्ती में सुराख किया तो वो एक गलत काम उनकी नजर में था और एक गुनाह का काम उनकी नजर में, उनकी शरीयत में था। लेकिन उससे भी बड़ा गुनाह का काम कत्ल था, इसीलिए तो उन्होंने उससे ज्यादा बड़ा रिएक्शन दिखाया कि ये क्या आपने किया। तो एक बराबर के नहीं है वो, इसीलिए उनका वर्ड्स भी डिफरेंट है। ठीक है, क्योंकि कत्ल जो है वो किसी का कर दिया जाए तो जान वापस नहीं आ सकती, जो इमलाक है, जो माल है वो तो फिर भी वापस आ सकता है, कश्ती तो फिर भी फिक्स हो सकती है। अच्छा, अगर इसी तरह अगर कोई इंसान गलती करता है ना तो उसको पहली दफा में उसकी गलती पे छोड़ ना दे, उसको चांस दे, जैसे खिज़र अलैहिस्सलाम ने चांस दिया। तो मूसा अलैहिस्सलाम ने खुद ही कह दिया था तो फिर चले गए वो। सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका नशहदु अन ला इलाहा इल्ला अंता नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।